آپ دیکھ رہے ہیں sidqtv.pk۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دفتر حکمت الٹ گیا ہوں میں، مگر کھلا نہ رہا ابھی تک کہ کیا ہوں میں۔ نہ مجھ سے پوچھئے کیا جستجو میں لذت ہے، فضائے دہر میں تحلیل ہو گیا ہوں میں۔ اڑا ہوں تو فلک پر لیا ہے دم جا کر، زمین کو توڑ گیا ہوں جو رہ گیا ہوں میں۔ رہی ہے خاک کے ذروں میں بھی چمک میری، کبھی کبھی تو ستاروں سے مل گیا ہوں میں۔ حیات و موت میں ادنا سی ایک کڑی ہے میری، ازل سے لے کر ابد تک وہ سلسلہ ہوں میں۔ مجھے کو دیکھ لیں اب تجھے دیکھنے والے، میرا آئینہ ہے تو، تیرا آئینہ ہوں میں۔ عزیزان محترم، آپ دیکھ رہے ہیں sidqtv.pk اور میں ہوں جاوید الحسن۔ گزشتہ ویڈیوز کی طرح آپ اپنی محبت کو اس ویڈیو میں بھی ضرور لوٹائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ صداقت کی داستان سب تک بطریق احسن پہنچتی رہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی، اسلام جنگ سے پھیلا ہے یا اخلاق سے۔ اس پر کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اس کے بعد آپ کو فیصلہ خود کرنا ہوگا۔ مجھے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ جناب علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں 74 جنگیں لڑی گئی، جن میں سے 27 غزوات اور 47 سریے تھے۔ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے ساتھ خود بھی آپ بھی تشریف لے گئے، اور سریہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہ لے گئے ہوں بلکہ کسی صحابی کو اپنا سپہ سالار اور اپنا نائب بنا کر بھیجا ہو۔ 74 جنگیں، لیکن تمام کی تمام جنگیں اسلام کو بچانے کے لیے لڑی گئی۔ جب اسلام پھیلانے کی بات آتی تو وہ لوگ جو قیدی بن کے والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا اخلاق حسنہ دیکھ کر اور اسلام کی صداقت اور سچائی کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے۔ لندن میں برٹش گورنمنٹ کے سائے تلے برطانیہ میں، انگلینڈ میں ہر سال 23,000 کے لوگ قریب مسلمان لوگ ہوتے ہیں۔ ہم نے تو کوئی جنگ نہیں لڑی ان سے، یہ آج کی بات کریں، ہم نے تو کوئی جنگ نہیں لڑی ان سے۔ آپ افریقی کنٹریز کے اندر چلے جائیں، افریقہ میں کئی لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، ہم نے تو کوئی جنگ نہیں لڑی ان سے۔ آپ انڈیا میں چلے جائیں، 20 کروڑ مسلمانوں کے علاوہ کئی پنڈت مسلمان ہوئے، ہم نے تو جنگ نہیں لڑی ان سے۔ اسلام کو بچانے کے لیے جنگ لڑی گئی۔ جب غزوہ بدر ہوا تھا تو تب 313 لوگوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، مسلمانوں کو جینا محال کر دیا گیا، تو پھر وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابہ کرام کے ساتھ جنگ لڑی، اور یہاں فرشتوں کی اور رب کی مدد بھی حاصل تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں فرمایا تھا، اے اللہ، اگر آج ان میں سے کوئی ایک بھی شہید ہو گیا، اگر آج یہ لوگ تیرا نام لیتے لیتے شہید ہو گئے تو قیامت تک کوئی بھی تیرا نام لینے کے لیے نہیں بچے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں فرمایا تھا۔ پھر غزوہ احد لڑی، مسلمانوں کی تعداد اب بھی کم تھی، لیکن اب کفار اپنا بدلہ لینے کے لیے آئے تھے۔ کئی صحابہ کرام شہید بھی ہوئے غزوہ احد میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا کچھ حصہ شہید بھی ہوا، جس پر یہ ڈیبیٹ کی جاتی ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے سارے دن شہید کر لیے تھے۔ اور خدا کے بندو، جنگ صفین میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور جنگ صفین میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام دندان مبارک موجود تھے، تو آپ نے شہید کب کیے؟ آپ کو بھی پتہ ہے کہ انسانی بشری تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی کا ایک دانت ٹوٹ جائے جوانی میں تو پھر وہ دوبارہ اگتا نہیں ہے، تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانت واپس کیسے آئے؟ یہ ایک الگ بحث ہے، اس کو پھر کبھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ جنگ احد بھی ہوئی،
غزوہ حنین بھی ہوا، جنگ احزاب بھی ہوئی، بہت سارے غزوات ہوئے، لیکن یہاں ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے مسلمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا۔ روم جیسی سپر طاقت گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی، بڑی بڑی طاقتیں مسلمان اور اسلام کا رعب اور دبدبا دیکھ کے بیٹھ گئی، لیکن ابتدائی اسلام میں اسلام پھیلانے کے لیے تو جنگ نہیں لڑی گئی۔ اسلام تو مسلمانوں کا دبدبا رعب دیکھ کے پھیلا ہے، اس مسلمانوں کا اخلاق دیکھ کے پھیلا ہے، مسلمانوں کا کردار دیکھ کے پھیلا ہے، اسلام محبت سے پھیلا ہے، لیکن اسلام کو بچایا جنگ کر کے گیا۔ اب یہ نہ کہا جائے کہ مسلمانوں نے اسلام کو جنگ کے ساتھ پھیلایا، نوٹ، مسلمانوں نے اسلام کو محبت کے ساتھ پھیلایا، لیکن بچایا کیسے ہے؟ لڑ کے بچایا۔ اب یہ دو مختلف کنٹروورسیز ہیں۔ آپ نے پہلی چیز یہ سمجھنی ہے کہ اسلام پھیلا کیسے۔ اگر پھیلنے کی بات کریں تو اسلام محبت سے پھیلا، اخلاق سے پھیلا، کردار سے پھیلا، اور اسلام بچا کیسے؟ لڑ کے بچا، جنگ لڑ کے بچا، خون دے کے بچا۔ آج یہی تو وجہ نہیں ہے کہ بابے منہ اٹھا کے جناب ساتھ میں داڑھی کو چھنڈا بھی مارتے ہیں اور ساتھ میں یہ بات بھی کہتے ہیں، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ہم ستم کر کے نظروں سے نظریں ملا کر جیے، 2-4 دن کم جیے تو حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ جیے جو شمع جلا کے جیے۔ داڑھی کو جناب ہلا کے بات کر دینا تو بڑا سوکھا ہے، لیکن اس پہ پورا اترنا بڑا اوکھا ہے۔ اور جو پورا اترے ہیں ان سے پوچھ لو، انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم دریاؤں میں اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیں، آپ ہمیں اجازت دیں ہم ہوا میں پرواز کر کے دشمنوں سے لڑیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکراہٹ سے چہرہ کھلکھلا اٹھا تھا۔ یہی وجہ ہے، وہ لوگ اور تھے نا، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ گردر سے پورا ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھیں گے جی، میں ویڈیو کے درمیان آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کا کانٹیکٹ یاد رہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم جو چیز رکھیں گے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، مسلمان خوار کیوں ہوئے، مسلمان آج کے دور میں ذلیل کیوں ہو رہے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ ہم لوگ یہ ڈیبیٹ کرتے پھر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گستاخی کرنے والے 40 لوگوں کو قتل کروا دیا، یہ بات بھی الگ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کرنے والے لوگوں کے منہ بند کر دیے اور آپ نے سب کو آزاد کر دیا، بغیر جنگ کیے مکہ فتح کر لیا۔ اور جب جنگ کے بغیر مکہ فتح ہو گیا تو اب کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور آپ کی فتح آئے گی تو پھر وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہوں گے، اخلاق کی وجہ سے۔ فتح کے بعد پہلے رب فتح دیتا ہے، پہلے علاقوں پر قبضہ دیتا ہے اور پھر مسلمان دیتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے پیش نظر آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ اسلام لڑ کے نہیں پھیلا، اسلام بچایا لڑ کے گیا ہے، لیکن پھیلایا محبت، پیار اور امن سے گیا۔ جن کفار کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا، امن کا معاہدہ تھا، مسلمان تو کفار پہ امن کی وجہ سے بھی جو ہے وہ تلوار نہیں اٹھاتے تھے۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوا، آپ دوسرے کفار کو دیکھیں گے وہ چاہیں گے کہ وہ امن لیں، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور ان کی امن بھی قوم لیں، ان کی قوم بھی امن لیں۔ قوم جب امن لے گی اور سردار جب امن کا معاہدہ کریں گے تو پھر وہ آپ کے ساتھ لڑیں گے نہیں۔ جب لڑے نہیں تو اسلام بھی نہیں پھیلا۔ لیکن انہی لوگوں میں سے جنہوں نے امن لیا تھا، مسلمانوں کا کردار دیکھا، مسلمانوں کا اخلاق دیکھا اور پھر اسلام کو قبول کر لیا۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نظر پھیلائی، نظر پھیری، 90 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہاں تو لڑے ہی نہیں ہے، یہاں تو صرف نظر رحمت فرمائی ہے، نظر شفقت فرمائی ہے، نظر محبت فرمائی ہے، اور 90 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ آپ خود دیکھ لیں، بر صغیر پاک و ہند میں اسلام صرف مسلمانوں کے کردار، مسلمانوں کے اخلاق، مسلمانوں کی محبت سے پھیلا ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو میں سب کچھ تھا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ جاوید الحسن چشتی کو اجازت دیجیے۔ آج کی ویڈیو میں کچھ الفاظ جو ہیں وہ زبان سے
پھسلنے کے پیش نظر کچھ الفاظ پھر گئے، لیکن میں نے ان کی وضاحت آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ مالک کائنات مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جانے لگا تھا میں بھی، جدا ہو کے اشکبار رونے لگے تھے تم بھی، سمٹ کر زیتون سے، والسلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدق TV.pk